یاد رکھو اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے والا ہوگا تو تمہیں کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ضرور ظاہر کرے گا۔ دیکھو اس بات کو کبھی بھی مت بھولی کہ اللہ آزمائش صرف بارے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کو انتظار کریں، پریشان مت ہوں۔ اللہ اب پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملوتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے اور قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تواس لیے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے بندوں کی سمیت میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اس وقت اب جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کی۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے آتری ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نہ تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے،
और फिर हर इस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। हर आजमाइश के पीछे बड़ा सिला होता है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारी तमाम सवालिया निशानों के आगे तकमील का नुक्ता लगा देगा। वो बस कुन कहेगा और हर चीज की कुन की तशरी बन जाएगी और तुम पर बहार जरूर लाएगा, अगरचे तुम्हारी खिजा तवील हो। कुरान कहता है और अल्लाह आपको यूं खुश कर देगा जैसे आपने कोई गम देखा ही ना हो। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर रखता है जहां से रहमत की ठंडी हुआ के झोंकों की तरह आकर दिल को परसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है।